मेरे पास मेरी माँ है, यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ मेरा यही है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम के बज रहे हैं 5:30 और जैसा कि आपको पता ही है, कल हमारा व्लॉग नहीं आया और आज भी मैं एक टॉपिक पर बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें मेरे दिल में हैं काफ़ी टाइम से, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, आपसे बातें करना चाहता था। तो आज वो दिन है जब मैं आपसे अपनी बातें शेयर करूँगा, जो भी मेरे दिल में है। तो बने रहना है, बोर नहीं होना है, और जो मेरी दिल की बातें हैं वो प्लीज़ सुन लेना। और यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो अभी मम्मी आ रही हैं और मम्मी के साथ ही हम ये टॉपिक पर बात स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कुछ इस तरह का है, आपने वो ब्लॉकबस्टर मूवी देखी होगी दीवार, तो उसका एक डायलॉग है, शीशु कपूर जो बोलता है, अमिताभ बोलता है ना, मेरे पास बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, ये है वो है, तेरे पास क्या है? तो शीशु कपूर बोलता है कि मेरे पास माँ है। और यही डायलॉग आज मैं भी बोलना चाहूँगा कि मेरे पास मेरी माँ है, और मेरी माँ और मेरे पापा का जितना सपोर्ट है, और बस क्या ही बताऊँ। तो जैसा कि आज का टाइम चल रहा है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कामयाबी की पाने के लिए दौड़े दौड़े भाग रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, मगर उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी को मतलब कामयाब होने देना नहीं चाहते। कोई अगर कुछ मेहनत कर रहा है, अगर कुछ अलग हटकर कुछ कर रहा है, तो उसकी टांग खींचना, पता नहीं क्या क्या, मतलब जीने नहीं देती ये दुनिया जो है ना, वो जीने नहीं देती। तो इस तरह का मेरा भी है। मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ और अज़ीम भाई भी मेरी सपोर्ट करते हैं, वो भी मेरी वीडियो में आ जाते हैं। मेरी एक वीडियो उन्होंने शॉर्ट वीडियो कल एक शूट कराई, काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी वीडियो थी। तो दुनिया का यही हिसाब है कि ना तो खुश रहने देती, ना खुश रहते, ना रहने देती। कोई अगर कोई कामयाब है, कोई अच्छा कुछ कर रहा है, तो वो अच्छा क्यों कर रहा है, अच्छा क्यों खा रहा है, इस तरह का दुनिया का हिसाब चल रहा है। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर कुछ इस तरह की मेरी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है, वो कहते हैं ना कि एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर मेरा मानना कुछ और है, मेरा मानना कुछ अलग है। मेरा मानना ये है कि एक कामयाब इंसान के पीछे, एक कामयाब बेटे के पीछे उसके माँ बाप का हाथ होता है। वो इसलिए क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है, उसको पालते हैं, पोसते हैं, उसको खाना खिलाना सिखाते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं, उसे चलना सिखाते हैं, उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, वो कामयाब हो, वो चाहे बिज़नेस में कामयाब हो या वो जॉब में कामयाब हो। तो इतना छोटे से लेके उसको इतना बड़ा करते हैं और यही दुआ करते हैं कि मेरा बेटा कामयाब हो, चाहे वो किसी भी लाइन में हो, किसी भी मतलब जॉब में, बिज़नेस में, या सोशल मीडिया वगैरह। अब तो सोशल मीडिया तो आपका ज़माना है, मैं पहले के टाइम की भी बात कर रहा हूँ। तो इस तरह का माँ बाप शुरू से लेके, जब वो पैदा होता है ना उस टाइम से लेके, और जब तक उसकी शादी नहीं, क्या शादी के बाद तक भी उसके लिए दुआ करते हैं। अगर माँ बाप बच्चों के मतलब बच्चों के ऊपर साया बना रहता है, तो माँ बाप हमेशा ही दुआ करते हैं कि मेरे बेटे को अल्लाह कामयाबी दे, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। हर टाइम, हर वक्त, हर सेकंड माँ बाप दुआ करते हैं। तो मेरा मानना यही है कि एक इंसान के पीछे उसके माँ बाप का हाथ होता है, कामयाबी के पीछे। शादी तो बाद में होती है, बीवी बच्चे बाद में होते हैं, तो पहले तो माँ बाप ही होते हैं ना। तो जो उसको कामयाबी मिलती है, वो किसकी बदौलत मिलती है? तो माँ बाप की दुआओं की वजह से तो मिलती है। और बाकी आगे की उसकी जर्नी वो आगे की होती है, और आगे भी दुआएं माँ बाप करते ही रहते हैं। मगर माँ बाप ही होते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब शादी हो जाती है और माँ बाप को भूल जाते हैं, सब कुछ बीवी बच्चे हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप भी ये बोलेंगे कि ये वीडियो के लिए ऐसा कर रहा है, या वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब पे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज अपने अपने दिल की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे दिल में काफ़ी टाइम से बहुत सारी बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। एक ये बात है, जब इंसान कामयाब होता है, जब भी उसका दुनिया भी होती है, जब भी उसकी शादी भी होती है।
اگر وہ کامیاب نہیں ہوگا تو اس کی شادی بھی نہیں ہوگی اور اس کی پوری دنیا بھی نہیں پوچھے گی بھی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے برے ٹائم میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، مگر زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو جب کامیاب نہیں ہوگا تو شادی کہاں سے ہوگی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ایک کامیاب انسان کے پیچھے یا ایک انسان کے پیچھے اس کی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میرا ایسا کچھ ماننا نہیں ہے، میرا یہی ماننا ہے کہ ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، تڑپتے ہیں اپنے بچے کے لیے کہ یا اللہ اسے کامیاب کر دے، اسے اتنا دے کہ اس کو کبھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور ماں باپ تو یہ دعا دیتے ہیں، اور بچے آج کل کے کیا کرتے ہیں کہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں یا ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کو پوچھتے ہی نہیں، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور ماں باپ کیا اپنی خوشیوں کا، اپنے شوق کا، اپنی ہر چیز کا گلا گھونٹ کر اپنے بچوں کو وہ سہولیت دیتے ہیں، وہ شوق پورا کراتے ہیں جو ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ کچھ ہیں جو کرتے ہیں، مگر زیادہ تر یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتے۔ ہم ماں باپ کا حق ادا کبھی نہیں کر سکتے۔ اپنا منہ کا نوالا تک ماں اپنے بیٹے کو دے دیتی ہے اور بیٹا اس کا حق ادا بھی نہیں کر پاتا۔ اتنا اس کو لگژری لائف ملتی ہے، اپنے شوق بالکل ختم کر کے اگر کہیں جا رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے کپڑے بھی دلائیں گے، مطلب ہر چیز اس کی ضرورت کی چیزیں سب اس کو دلائیں گے۔ اور ماں باپ کیا ہوتے ہیں وہ ایک دم جیسے ان کے بچے بڑے ہونے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں بالکل نارمل، جیسے ایک مڈل کلاس ہوتے ہیں نا، اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ اور اپنے بچوں کو ایسا رکھتے ہیں اسٹینڈرڈ، ہائی اسٹینڈرڈ ٹائپ میں رکھتے ہیں۔ تو ماں باپ وہ چیز ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں اس سے کافی لوگوں کو ہرٹ بھی ہوگا، مگر جو میرے دل میں باتیں ہیں وہ میں کروں گا۔ تو ماں باپ کی دعائیں جو ہیں نا وہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں، مطلب انسان کے مرنے تک ساتھ رہتی ہیں۔ اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہماری امی ہیں، ہمارے پاپا ہیں، اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ تو میں بس اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ یا اللہ تو ہمارے سر پہ ہمارے ماں باپ کا سایہ بنائے رکھنا۔ جب تک انسان کو ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے، سب کو ہی جانا ہے، سب کے ماں باپ کو جانا ہے، ہر ایک انسان کو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ مگر ماں باپ کی دعائیں نا بہت رنگ لاتی ہیں، اور میرے ماں باپ مطلب ہم سب کے لیے اتنی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر میں یوٹیوب پر کامیاب بھی نہیں ہوا نا تو میرے لیے سب سے بڑی دولت جو ہے میرے ماں باپ ہی ہوں گے، وہی میرے لیے پراپرٹی ہوں گے، وہی میرے لیے کامیابی ہوگی، اور وہی میرے لیے سب سے بڑی دولت بھی ہوگی۔ یہ تو سوشل میڈیا اب آیا ہے اور یہ بولتے ہیں کہ مجھے کامیاب ہونا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اگر انسان کامیاب نہیں ہوتا نا، ان کے ماں باپ ہوتے ہیں نا، ان کے ماں باپ کی دعائیں یہ سب، وہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے، وہی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کو جتنا ہم اپنے عزت دیں گے، پیار دیں گے، اللہ ہمیں عزت دے گا، اللہ ہمیں کامیابی دے گا۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو ہمیں دنیا میں کیا آخرت میں بھی ہمیں وہ عزت ملے گی، وہ کامیابی ملے گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم بس سوچ ہی سکتے ہیں اس کو، مطلب ایک محسوس نہیں کر سکتے۔ تو اپنے ماں باپ کی عزت کریں، انشاءاللہ ہر وہ کامیابی ملے گی جس کامیابی کے ہم حقدار ہیں۔ اور آج میں کامیاب نہیں ہوں سوشل میڈیا پہ، ابھی تک میں سوشل میڈیا پہ آیا، ابھی میں کامیاب نہیں ہوں، مگر میرے ماں باپ کی، میری فیملی کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، وہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے وہ کامیابی ضرور ملے گی، چاہے لیٹ ملے، چاہے کیسے بھی ملے، ملے گی ضرور۔ وہی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے اپنی یوٹیوب جرنی جب اسٹارٹ کی تھی نا، تو وہ فون جس فون سے میں نے اپنی یوٹیوب جرنی اسٹارٹ کی تھی، وہ فون میرے پاپا نے مجھے دلایا تھا، اور آج میں اپنے ایک آئی فون سے ولاگ شوٹ کر رہا ہوں۔ یہ فون بھی میرے پاپا نے، میری ممی نے مجھے دلایا۔ تو میں یہاں تک آ گیا تو کیا وہ اور کیا کامیابی ملے گی؟ زیرو سے لے کر میں اب یہاں تک آ چکا ہوں، میرے اتنے مطلب سبسکرائبر بڑھتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ بڑھیں گے بھی، دھیرے دھیرے ہی صحیح بڑھیں گے ضرور۔ تو اور کیا کامیابی چاہیے؟ یہ ہے اپنے ماں باپ کی، اپنی فیملی کی جو دعا ہے جو ہم یہاں تک آئے، تو انشاءاللہ کامیابی سب کو ملے گی۔ اور ماں باپ وہ ہستی ہیں جو
ہر کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے اوپر ماں باپ کا سایہ ہے تو ہم تو بہت خوش نصیب ہیں. ان سے پوچھو جن کے سر پہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتے ہیں. اور ہمارے سر پہ ماں باپ ہونے کے بعد بھی ہم ان کی عزت نہیں کرتے, ان کا کہنا نہیں مانتے, ان کی سنتے نہیں. وہ سب کرتے ہیں جو ہمارے ماں باپ نہیں چاہتے. ہمارے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بالکل نیک رہے, نیک دل انسان بنے, اس کی لوگ کہیں کہ ہاں یہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے, یہ وہ انسان ہے جو اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے, اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. تو اگر ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ کامیابی ملتی رہے گی انشاءاللہ. تو وہی دیوار کا ڈائلاگ ہے, تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس میری ماں ہے, یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے, یہی میری سب سے بڑی دولت ہے, پراپرٹی ہے, سب کچھ میرا یہی ہے. باتیں تو بہت ساری تھیں جو میں بھول رہا ہوں, میرے ویڈیو بناتے بناتے میں بھول جاتا ہوں. باتیں تو بہت ساری تھیں مگر کیا کہیں, جتنی بھی میں آپ سے کر پایا ہوں اسی کو ہی زیادہ سے زیادہ پیار دینا. اور ہاں, پیار کے لیے نہیں بول رہا ہوں, بس یہ میری باتیں تھی جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا. بس یہی تھا کہ ایک اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کروں. ولاگ ٹائپ میرا ایسا کچھ نہیں تھا بنانے کا, یا سبسکرائب یا ویڈیو ویوز لینے کا, ایسا کچھ نہیں تھا. بس یہ ہے کہ میں اپنی ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. اپنی دل کی باتیں تو بہت ساری ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں, مگر زیادہ بڑا ہو جائے گا تو اتنا بھی اچھا نہیں لگتا, کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو اس کو اینڈ تک سنیں گے اور کچھ لوگ جو ہیں جو اس کو ویڈیو کو اسکپ کر دیں گے. تو بس یہی تھا. ماں باپ کے لیے پیار بہت ہاں, ہونا چاہیے جو ہماری ممی کہہ رہی ہیں, سب بس بچوں کو. یہی کہوں گا کہ اپنے ماں باپ سے بھی پیار کرو, سارے پیار انسان کریں, سے پیار کرو. سب سے ایک پیار تمہارے کریں. ساتھ میں کوئی آج تم کنوارے ہو, شادی تمہاری ہوگی, وہ بھی کسی کی گھر سے آئے گی تمہارے گھر پہ, اس کو بھی وہی عزت پیار دو جو تم ایک اپنی ماں کو, بہن کو, بھائیوں کو عزت دیتے ہو. اس کے بھائیوں کو بھی وہی عزت دو, سب کو وہی عزت دو. اپنے بڑوں کی عزت کرو. ہمارا کہنا یہی ہے, کوئی تمہارے بڑے ہیں ان کی عزت دو, پیار دو. اگر دو بات تمہیں کہہ بھی رہے تو نظر انداز کر کے چلے جاؤ, کوئی بات نہیں ہے. بڑا چھوٹا سب تمہارے لیے دعا ہی کرے گا. جب تم اس کو جواب دے دو گے تو اس کے دل سے دعا نہیں نکلنے کی, بس دعا دے گا کہ کتنا ہم گندا بچہ ہے یہ. ہم اگر اپنے ماں باپ کی نا باتیں نا آگے چل کر یاد کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے ماں باپ جو کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے, وہ صحیح بس کہتے تھے. بس میں یہ ابھی بھی وہ باتیں محسوس کرتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہاں کچھ باتیں نہیں دھیان رہتی, غلطی ہو جاتی ہیں, تو بعد میں دھیان آتا ہے کہ یار پاپا نے صحیح کہا تھا اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے. تو اپنے ماں باپ کی باتیں ماننی بھی چاہیے. اور ممی جو کہہ رہی ممی کی سنیں, میں نے ممی کی بات کاٹ دی. چلو کیا کہہ رہی تھی بولو. ہاں, بس یہ ہے کہ سب بڑوں کی عزت کرو. تمہارے سب اپنے ہی بڑے ہی ہیں. آج اچھے کم اس پہ ہو پوزیشن پہ, ایک دن بڑے پوزیشن پہ بھی آؤ گے. تو وہ باتیں ضرور دھیان رکھنا, بھولنا مت کبھی زندگی میں بھی, کہ جو تمہارے ساتھ میں دور گزر چکا ہے وہ یاد رکھ کے چلنا. تو تم کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھانے گے, نہ کبھی کسی کا برا کرنے گے, نہ کسی کو برا سوچنے گے. یہ سوچنا کہ ہمارے ساتھ میں برے وقت میں ہمارے لیے کون کھڑا ہوا تھا. آج میں کامیاب ہو گیا, انشاءاللہ کامیاب تو ضرور ہوگا, ایسی بات نہیں. ہر انسان کامیاب ہوتا ہے. پریشانی تو ہر کسی پہ آوے, اور ہر کسی کو پریشانی جھیل کے جو کامیاب ہوتا ہے نا, وہی سب سے بڑا اچھا انسان بنتا ہے. کیونکہ سونے کو گھستے 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 سناری جانتا کہ اس کی پرکھ کتنی اچھی نکلے گی. ایسے ہیرے کا بھی ہے, ہیرے کو بھی جوہری جانتا ہے, اسے گھستا ہے پہلے تو رانگی ہو گئے, وہ پتھر ہو گئے, پتھر کو گھسنے کے بعد میں ہیرا نکل کے آتا ہے, تو وہ ہمیشہ ہیرا ہی رہے گا. پھر وہ رانگ سے تو ہیرا بنا, تو ایسے ہی تمہارا دور جو چل رہا ہے نا, اب تم پتھر ہو, تمہیں گھسا جا رہا ہے. جب تم ہیرا بنو گے تو ہیرا ہی بن کے رہنا ہمیشہ. سب کا انشاءاللہ. بڑوں کا خیال رکھنا, اپنوں سے بڑوں کی عزت کرو, چھوٹے بہن بھائیوں سے پیار کریو. تمہارے بڑے بھائی ہیں ان کی عزت کرنا, اپنے بہنوں کی عزت کرنا, بہنوں کی عزت کرنا. یہ ایک اچھے انسان کی اور اچھے بچے کی اور اچھے بھائیوں کی مثال ہوتی ہے. تم بالکل اور دیکھتے بھی ہو اپنے سے بڑوں کو, تمہارے اپنے بڑے بھی ہیں, کیسے اپنے ماں باپ کا خیال کرتے تھے, کرتے ہیں, چلے بھی گئے ہیں بھی دنیا میں, ہے کہ نہیں. تو ایسے ہی ہے کہ تم بھی ایسے ہی اپنے بڑوں کو دیکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پہ چلنا.
इंशाल्लाह कामयाब तो आदमी हर कोई कामयाब होता है, एक दौर आता है कि वो कामयाब होता है। आज हम हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन हमारे पीछे हमारे बच्चे रहेंगे, हमारे तुम्हारे बहन भाई रहेंगे, उनका कभी साथ मत छोड़ना, बिल्कुल भाइयों का। बिल्कुल अगर एक भाई तुम्हारा परेशान है तो तुम अगर अच्छे हालात में हो तो अपने भाई का साथ मत छोड़ना। अगर तुम्हारी कोई बहन परेशान है तो उसका साथ मत छोड़ना। कोई मोहल्ला पड़ोस हो, कोई रिश्तेदार हो, क्योंकि तुम्हारे अपने बड़े बहुत ऐसे हैं जो तुम्हें सीख दे रहे हैं, जिनका बिल्कुल नाम हम शो नहीं कर सकते बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं तो एकदम। उस सीख को अपने से बांध के चलना। और सबकी बात, कोई अच्छा बात कह रहा ना तो वो दिमाग में मत कहना कि भाई ये बहुत अच्छे मेरे लिए बोल रहा था, ये मेरा अपना है। लेकिन जो तुम्हें कोई बुरा कह रहा है ना, तो उसकी भी दिमाग में बात रख के चलना कि ये कल आगे क्या पता मेरे लिए अच्छा साबित हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यही कहना चाहूँगा, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी फैमिली के अलावा जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो सबको ही यही कहूँगा कि सब अल्लाह अच्छे हैं। सबको दे, सबको कामयाबी दे, सबको अच्छा रखे, साथ में हमें भी अच्छा रखे, हमें भी कामयाबी दे। और मेरे माँ बाप को, सबके माँ बाप को सबके सर पे साया बना के रखें, सबके माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे, सबको खुशियाँ दे, और सबकी बहनों सबको खुश रखे। तो बस यही बातें थी जो हमें करनी थी, सबकी और फैमिली में खुशहाली रखे, खुशहाली रखे, सबकी फैमिली अच्छी हमारी से रहे। फैमिली में भी यही खुशहाली हाँ, रखे। बस। बस यही चाहूँगा कि बस ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें अपने हमारे साथ, और जितना हो सकता है उतना मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। कोशिश मेरी पूरी यही है, और मुझे उम्मीद है पूरी क्योंकि मेरे माँ बाप की, मेरे अपनों की, मेरी फैमिली की जो दुआएं हैं ना, वो रंग लाएगी ज़रूर, और मैं कामयाब होऊंगा ज़रूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये था हमारे दिल की बात और आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।